الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ورسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد۔ آج علامات قیامت کے سلسلے میں یہ 13ویں قسط ہے۔ کل جو ہمارا پروگرام اور ہماری گفتگو امام مہدی کے بارے میں تھی کہ جو تشریف لائیں گے اور قیامت کی جو علامات کبریٰ ہیں ان میں سے ان کا ظہور ایک بڑی علامت ہے، اور ان کے آنے کے بعد دنیا کے حالات تبدیل ہوں گے، ایک عظیم انقلاب برپا ہوگا اور خلافت راشدہ کا دور پھر لوٹ کر آئے گا اور مسلمان عزت اور عظمت سے ہمکنار ہوں گے۔ تو کچھ سوالات کل کی گفتگو سے پیدا ہوئے، کچھ لوگوں نے سوالات کیے۔ ان میں سے ایک تو یہ معروف ہے، لوگوں میں مشہور ہے کہ امام مہدی کا جو زمانہ ہے وہ پرانا زمانہ اور دور ہوگا، اور وہ لڑائی کے لیے تلوار اور نیزے کو استعمال کریں گے۔ اور دوسرا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی قوتیں اور طاقتیں، امریکہ، برطانیہ، جو اس وقت اپنے آپ کو سپر پاور کہتی ہیں یا سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، جبکہ سپر پاور صرف اور صرف اللہ رب العزت کی پاور ہے، لیکن یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اور دنیا میں آئے جنہوں نے کہا انا ربکم الاعلی، دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، ان کا اس وقت کیا رول ہوگا، اور پھر جو مسلم حکومتیں ہیں ان کا اس وقت کیا کردار ہوگا، کیا رول ہوگا، وہ کس مقام پر کھڑی ہوں گی۔ اور پھر اس وقت دنیا میں ایک ایسی چیز بھی ہے جو لڑائی کو ختم کرنے والی ہے، جنگ ہو، لڑائی ہو، کیونکہ امام مہدی کے آنے کے بعد جو ملاحم ہیں، ملاحم جنگوں کے لامتناہی سلسلے کو کہتے ہیں، لیکن ایک چیز جنگ کو ختم کرنے والی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ایٹم ہے۔ تو کیا ایٹمی جنگ ہوگی، ایٹم استعمال ہوگا؟ اب ان کے بارے میں احادیث میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے، لیکن تمام احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد اور علماء کرام نے اس کے بارے میں اپنے اپنے خیالات کا جو اظہار کیا ہے، اس کی روشنی میں ہم چند باتیں آج اس گفتگو میں کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے، نمبر 1، کہ وہ ایسے ہی دور میں آئیں گے، دور ایسا ہی ہوگا۔ یہ ناممکن ہے کہ اگر مثلا ایٹم چل بھی جاتے ہیں تو دنیا فنا ہو جائے، لوگ فنا ہو جائیں، کچھ انسان بچ جائیں، لیکن لوہا نہ بچے، ٹینک نہ بچیں، توپیں نہ بچیں، کلاشنکوفیں نہ بچیں، اور جہاز نہ بچیں۔ یہ ناممکن ہے، اس کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ اگر انسان باقی رہے گا تو انسان کی بنائی ہوئی یہ چیزیں بھی رہیں گی۔ البتہ ایک اور بات ہے، جو دوسری بات میں کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ترقی کی رفتار ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہو۔ اس وقت دنیا جس طرح ہواؤں میں اور فضاؤں میں اڑتی چلی جا رہی ہے، ترقی کا یہ معیار نہ ہو، یہ رفتار نہ ہو، یہ انداز نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کا سبب کیا ہوگا؟ اس کا سبب بہت زیادہ لڑائیاں، کہ اس وقت امریکہ اور مغربی قوتیں اور طاقتیں جو مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہی ہیں، الجھا رہی ہیں، اور پھر اپنا اسلحہ فروخت کر رہی ہیں۔ جب وہ خود لڑائی میں الجھ جائیں گے تو اس وقت جس بنیاد پر وہ ترقی کر رہے ہیں، یا تیل جس بنیاد پر وہ ترقی کی انہوں نے، تیل کے چشمے خشک ہو جائیں یا تیل کی اتنی ضرورت نہ رہے، یا کرائسز آ جائیں، جس طرح کہ یہ کرونا کا ایک بہت بڑا یہ ایک یعنی مسئلہ ہے، ایک کرائسز ہیں، کرونا کی طرح اور بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا ایک اور مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی اور کرائسز آ جاتے ہیں، تو پھر ان کی جو ترقی کی رفتار ہے اور ان کا اس وقت مسلمانوں پر جو تسلط ہے، وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ مسلمان ان کے تسلط سے آزاد ہوں گے، اور یہ اسی وقت، جب تک یہ مسلمانوں پر مسلط ہیں تو من مرضی کر رہے ہیں، جب ان کا تسلط ختم ہو جائے گا تو ان کی مرضی بھی نہیں رہے گی، اور پھر حالات نارمل ہوں گے کہ مسلمان صلیبیوں کے مقابلے میں اور وہ مسلمانوں کے مقابلے میں ہیں، اور لڑائی ہو رہی ہے، اور لڑائی میں پھر کوئی بھی جیت سکتا ہے۔ اور جب مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہوگی تو یقیناً
وہ جو جنگ ہے وہ مسلمان جیتیں گے اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ تو یعنی دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ترقی کی رفتار ہے، جو انداز ہے، یہ شاید یہ نہ ہو۔ اور آج جو تصور کیا جاتا ہے کہ امریکہ کا نام سن کر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے ساتھ تو کوئی توازن ہی نہیں، کچھ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب یہ اس اپنی پوزیشن میں نہیں ہوگا، ترقی کی رفتار یہ نہیں ہوگی، کوئی اور انداز ہوگا، کرائسس آنے کے بعد دنیا تبدیل ہو جائے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے آج دکھا دیا ہے کرونا وائرس کے ذریعے سے کہ دنیا 2-3 مہینوں میں بالکل تبدیل ہو چکی ہے، تو وہ دور کرامات کا دور ہوگا۔ یوں سمجھیے دوسرے لفظوں میں کہ قدرت مداخلت کرے گی، حالانکہ قدرت کی مداخلت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا مالک ہے، لیکن جو کرامتیں ہیں وہ اس طرح ظاہر نہیں ہو رہی۔ لیکن جس طرح انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں معجزات کا ظہور ہوتا تھا، اور اس امام مہدی کے آنے کے بعد چونکہ اللہ کی خاص نصرت اور مدد شامل حال ہوگی، کرامتوں کا ظہور ہوگا۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ عیسائیوں کے پاس جو اس وقت قوت و طاقت ہے، عیسائی ممالک سب سے زیادہ پاور میں، تعداد بھی ان کی دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اور پاور بھی ان کے پاس سب سے زیادہ ہے، اور اتحاد و اتفاق بھی، یعنی نیٹو میں جتنے بھی عیسائی ممالک ہیں، یہ سارے کے سارے ان کے پاس جو طاقت ہے کسی اور دوسرے ملک کے پاس نہیں ہے۔ نیٹو کی چھتری کے نیچے ان کی قوت اور طاقت نے اس وقت پوری دنیا کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور اقوام متحدہ کو اپنی لونڈی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ تو اس وقت ان کی جو قوت اور طاقت آج ہے یہ نہیں ہوگی، آپ سب جانتے ہیں، اور تاریخ اس پر شاہد عدل ہے کہ کوئی وہ زمانہ تھا اور دور تھا کہ برطانیہ کے اقتدار میں سورج غروب نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ اس وقت محاورہ تھا کہ برطانیہ کا اقتدار اتنا وسیع ہے کہ اس میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ کہاں ہے وہ برطانیہ؟ آج وہ سمٹا کر ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس کی وہ قوت، طاقت اور پاور اور عظمت ساری کی ساری ختم ہوگی۔ اس کے بعد اس کی جگہ کس نے لی؟ امریکہ نے اس کی جگہ لی، اور امریکہ سازشوں کے ذریعے سے خود اتنی بڑی پاور نہیں ہے جتنا کہ سازشوں کا جال پھیلا کر اور مسلمان ممالک میں مداخلت کے ذریعے سے اس نے جو ایک ہوا کھڑا کیا ہوا ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کی یہ قوت اور طاقت کرونا وائرس کی طرح کچھ اور کرائسس آ گئے تو امریکہ جو ہے یہ دھڑام سے زمین پر گر جائے گا۔ اور پھر اس وقت تو یہ بات ہو رہی ہے کہ اس وقت جو ہے قوت و طاقت کا مرکز و محور جو پہلے برطانیہ تھا، پھر امریکہ منتقل ہوا، کہ اب اسرائیل کی طرف اس کو منتقل کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہودیوں کے پاس کیا ہے؟ سرمایہ ہے، اور وہ سازش کرنے والے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے خلاف، اور یعنی اس وقت سپر پاور بننے کے لیے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں اور سازش کر رہے ہیں۔ نمبر 4، مسلمانوں کی تعداد ان مغربی ممالک میں بہت زیادہ ہوگی۔ مسلمانوں کی تعداد جب زیادہ ہوگی تو مسلمان سیاست میں بھی انوالو ہوں گے، اقتدار میں بھی وہ حصے دار ہوں گے۔ جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی، وہ سیاست میں آ گئے، وہ اقتدار میں آ گئے، تو اس وقت امریکہ اور برطانیہ اور مغربی ممالک اپنی مرضی کے جو فیصلے کرتے ہیں، جب مسلمان ان کے اقتدار میں اور فیصلوں میں شریک ہوں گے تو اس قسم کے فیصلے اس وقت ان کے لیے کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور وہ تو خود کہتے ہیں کہ 2050 میں مسلمان جو ہیں یہ ہمارے برابر آ جائیں گے، یا ان کی تعداد ہم سے زیادہ ہو جائے گی۔ نمبر 5، جب خلیج کی جنگ ہوئی اور امریکہ کی فوجیں جب سعودی عرب میں آئیں، وہ کس لیے آئی تھیں؟ وہ کویت کو آزاد کروانے کے لیے آئی تھی، لیکن وہاں پر جب انہوں نے مسلمانوں کے معاشرے کو دیکھا، مساجد کو دیکھا، مسلمانوں کی عبادت کے سسٹم اور نظام کو دیکھا، تو بہت سارے، تھوڑی تعداد میں نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں عام سپاہی بھی اور بڑے بڑے ان کے افیسرس وہ مسلمان ہو کر یہاں سے گئے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، میں خود ایک دفعہ جب مکۃ المکرمہ گیا تو مجھے وہاں کے عربیوں نے بتلایا کہ اس وقت یہاں پر خانہ کعبہ میں بہت سارے ان کے سپاہی عمرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے کلچر کو دیکھا اور ان کو موقع ملا قریب سے آ کر مسلمانوں کو دیکھنے کا، ظاہر بات ہے یہ وہ سرزمین ایسی ہے، وہ فضا ایسی ہے، لوگ اس کے بارے میں جو چاہیں کہیں، لیکن وہ مقدس سرزمین ہے،
اور اس کا آس پاس سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اس کے آس پاس کا جو علاقہ ہے وہ بھی اگر بیت المقدس کی وجہ سے وہ برکتوں والا ہے تو جو حرمین کا آس پاس ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ برکتوں والا ہے۔ تو لہذا جب یہ لوگ اس وقت بھی ہیں، لیکن اس وقت جب جو ہے کہ ایک جنگ صلیبی جنگ سے پہلے ہوگی، جب یہ کثیر تعداد میں آئیں گے تو بہت بڑی تعداد میں، اور احادیث کے اندر یہ اشارے بھی موجود ہیں کہ عیسائی خود مطالبہ کریں گے کہ ہمارے جو لوگ بھاگ کر آپ کی صفوں میں آ گئے ہیں وہ ہمارے حوالے کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ عیسائیوں کی صفوں سے، ان کی افواج میں سے نکل کر ایک کثیر تعداد عیسائیوں کی وہ حلقہ بگوش اسلام ہو جائے گی، وہ مسلمانوں کے ساتھ جب شامل ہو جائیں گے، شریک ہو جائیں گے، تو ان کی صلیبیوں کی جو قوت اور طاقت ہے وہ پہلے والی نہیں رہے گی، اور زوال آ رہا ہے۔ اور اس وقت پوزیشن یہ نہیں ہوگی جو آج ہے۔ آج مسلمان جب تصور کرتا ہے، امریکہ کا نام سنتا ہے تو کہتا ہے کہ نہیں، امریکہ تو بہت بڑی پاور ہے۔ نمبر 6، طاقت کا محور اس وقت یعنی امریکہ سے اسرائیل کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے، اور اسرائیل جو ہے محل وقوع کے اعتبار سے وہ مسلم ممالک کے عین درمیان میں ہے، چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے۔ آج اگر اسرائیل مسلمانوں پر حاوی ہے تو اس لیے کہ مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی قوت و طاقت منتشر ہے، مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے۔ لیکن جب امام مہدی تشریف لائیں گے اس وقت تمام مسلم ممالک اور مسلمانوں کی قوت و طاقت جب ایک قیادت کے اور ایک جھنڈے کے نیچے کھڑی ہوگی تو پھر اس وقت اسرائیل کو اس طرح سازشیں کرنے کا اور قوت اور طاقت سے مسلمانوں کے علاقے ہتھیانے کا اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کا پھر اس کو موقع نہیں مل سکے گا۔ پھر اس کے سامنے ایک بڑی قوت و طاقت ہوگی، ایک عظیم سلطنت ہوگی، ایک خلافت ہوگی۔ آج وہ کس کا مقابلہ کر رہا ہے؟ منتشر مسلمان ممالک کا، یا وہ حکمران کہ ہر حکمران اپنی اپنی مصلحت کی بنا پر وہ دوسرے سے جدا ہے۔ اس وقت ایسا نہیں ہوگا۔ اس وقت اسرائیل کے مقابلے میں مسلمانوں کی بڑی پاور ہوگی، خلافت ہوگی، ایک بڑی شخصیت ہوگی، ایک عظیم جرنیل ہوگا، اور وہ شخصیت جس کے ہاتھوں پر کرامات کا ظہور ہوگا اور جو زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا۔ اس وقت اسرائیل کی آج جو سازشیں ہیں یہ نہیں چل سکیں گی، اسرائیل کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا اس وقت جو سینٹر اور مرکز ہے وہ کہاں پر ہوگا؟ اس وقت وہ بیت المقدس ہوگا۔ لہذا آج کے جو حالات ہیں اسرائیل اس وقت ان سے بہت مختلف ہوگا۔ آج جو اسرائیل کا ڈر اور خوف اور ہوا مسلمانوں پر طاری ہے، یہ سب کچھ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گا، اور پھر یہ پہلے کی طرح سازشیں نہیں کر سکے گا۔ نمبر 7، آج مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کی کمی ہے۔ آج بھی اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو سب سے بڑی قوت و طاقت مسلمان ہیں۔ دنیا کا سینٹر، دنیا کا مرکز، دنیا کے خزانے اور دنیا کے وسائل اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیے ہیں۔ لیکن اب دیکھ لیجئے کہ مسلم ممالک، حکمران مختلف ہیں، آپس میں سیاسی اعتبار سے ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ ایک کا قبلہ کوئی ہے، دوسرے کا قبلہ کوئی ہے، ایک کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے۔ اور یہ جو OIC اور دیگر جو بڑی بڑی یعنی کانفرنسیں ہوتی ہیں یا بڑی بڑی جو تنظیمیں ہیں، یہ برائے نام تنظیمیں ہیں۔ ان تنظیموں کا کوئی رول نہیں ہے، کوئی کردار ایسا نہیں ہے کہ جس سے امت مسلمہ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہو۔ نہیں، یہ جتنے بھی تنظیمیں ہیں، یہ جتنے بھی اجلاس ہوتے ہیں، یہ ایک کاغذی کارروائی ہے۔ جب مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہوگا، اتفاق پیدا ہو جائے گا، اور پوری دنیا کے مسلمان سمٹا کر تمام علاقوں سے، تمام ممالک سے امام مہدی کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں گے، اس وقت مسلمانوں کی قوت، طاقت اور پاور اللہ کے فضل و کرم سے سب سے زیادہ ہوگی، اور آج والے حالات نہیں ہوں گے۔ نمبر 8، کیا ایٹم استعمال ہوگا؟ کیونکہ ایٹم جو ہے یہ تو جنگ کو ختم کر دینے والا ہے۔ اگر ایٹم مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا تو اللہ نے مسلمانوں کو بھی یہ قوت عطا کی ہے۔ آج پاکستان ایٹمی قوت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کل خلیجی ممالک ان کے پاس بھی یا کسی اور مسلم ملک کے پاس یہ قوت و طاقت آ جائے۔ تو اگر وہ استعمال کریں گے
تو مسلمان بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک جو حدیث مشہور حدیث ہے اس کا تعلق یعنی قیامت کے بہت قریب کے زمانے کے ساتھ ہے، لیکن ایک یعنی اس سے اجتہاد کیا جا سکتا ہے، سوچا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 جگہوں پر 3 علاقوں میں خسف ہوگا بہت بڑے پیمانے پر، ایک مشرق میں پہلے، دوسرا مغرب میں، اور ایک جزیرہ عرب میں۔ تو خسف کا معنی تو یہی ہے کہ کسی چیز کا زمین میں دھنس جانا، اور یہ بہت ساری جگہوں پر شگاف پڑتے ہیں اور گاڑیاں گھر اس میں گر جاتے ہیں، شگاف پڑ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نیٹ پر تو بہت ساری جگہوں پر آپ کو شگاف نظر آئیں گے، لیکن حدیث کے اندر جو قیامت کی علامات میں سے اس کو ذکر کیا گیا ہے، تو خسف کا معنی یہ بھی ہے کہ تباہ و برباد کر کے رکھ دینا۔ تو ایک خسف جو ہے اگر دیکھا جائے تو وہ تو مشرق میں واقع ہو چکا ہے، جب 1956 میں جاپان میں امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم کو استعمال کیا، تو ایک سمجھو یہ خسف کی ایک قسم ہے۔ تو اگر یہ استعمال ہوتا ہے تو پھر حدیث میں یہ ہے کہ مغرب میں استعمال ہوگا، اور پھر ایک جزیرہ عرب میں، 3 کا ذکر ہے، 3 جگہوں پر خسف ہوگا۔ ضروری نہیں کہ اس سے مراد ایٹم ہو، لیکن اگر اس سے مراد ایٹم لیا جائے تو پھر اگر مشرق میں یہ ہوا ہے، مغرب میں ہوگا، اور پھر جزیرہ عرب میں ہوگا۔ لیکن زیادہ خیال یہی ہے کہ چونکہ ان یعنی احادیث میں اس طرف کوئی اشارہ نہیں ہے، بعض کہتے ہیں یہ بہت دنیا قتل ہوگی، لیکن قتل جو ہوگی اس کا اس کے بعد کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں علاقے تباہ و برباد ہوں گے، میزائلوں کے ساتھ بھی علاقے تباہ ہوتے ہیں، میزائلوں کے ساتھ بھی دنیا مرتی ہے، لیکن ایٹم جو ہے، ایٹم جنگ نہیں بلکہ جنگ کے خاتمے کا اعلان ہے۔ تو لہذا غالب خیال یہی ہے کہ ایٹم استعمال نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی معاہدہ ہو جائے کہ ایٹم کو ممنوع قرار دے دیا جائے، فیوز نکال دیے جائیں اور اس کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ بالفرض امریکہ، برطانیہ، فرانس، کینیڈا، چائنا، رشیا، یہ اگر ایٹمی قوت ہیں بھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کے پاس ایٹم تھا تو امریکہ نے ویتنام میں شکست کھائی۔ امریکہ کے پاس سب کچھ موجود ہے، دنیا کا سب سے زیادہ اسلحہ، اگر ساری دنیا کا اسلحہ ایک طرف رکھا جائے تو امریکہ کے پاس اس سے زیادہ اسلحہ ہے۔ اس کے اسلحے کے ہوتے ہوئے، اس کے ایٹم کے ہوتے ہوئے، اس کے میزائلوں کے ہوتے ہوئے کیا ہوا ہے؟ افغانستان میں اس نے شکست فاش کھائی ہے، اور اپنی شکست کا اس نے اعتراف کیا ہے، اور ذلت کے ساتھ اس نے نکلنے کے لیے وہاں سے 29 مارچ کو قطر میں طالبان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ اب اس کے پاس کیا ایٹم نہیں تھا؟ ایٹم موجود تھا۔ قوت و طاقت، یعنی جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ اس وقت امام مہدی کے آنے کے بعد ان کی قوت و طاقت کا شرازہ بکھرتا چلا جائے گا، وہ کم ہوتے چلے جائیں گے، اور مسلمانوں کی قوت و طاقت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس وقت حالات یہ نہیں ہوں گے، حالات مسلمانوں کے حق میں ہوں گے اور کرامات کا ظہور ہوگا۔ آج امریکہ کے پاس سب سے زیادہ ہے اور وہ بڑی طاقت ہے، اس کے پاس ایٹم بھی موجود ہے۔ اگر سب کچھ ہوتے ہوئے آج اس نے اپنی شکست کا اعتراف کیا ہے تو یقیناً اس دور میں بھی اس کو اپنی شکست کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ اب نمبر 9، مسلمان جو حکومتیں ہیں، مسلم ممالک کی حکومتیں، ان کا کیا رول ہوگا؟ ظاہر بات ہے آج والے حالات نہیں ہوں گے۔ یہ جو اقوام متحدہ ہے، اور اقوام متحدہ کی چھتری کے نیچے جس کو چاہیں دہشت گرد قرار دے دیں، جس کو چاہیں اس کے اوپر پابندیاں عائد کر دیں، اور جس کو چاہیں مفلوج کر کے رکھ دیں، اور سرمایہ پر اقتصادیات، ہر قبضہ ان کی نظر ہے۔ اور کوئی ٹرانزیکشن کرتا ہے تو امریکہ میں سب سے پہلے اس خبر ہوتی ہے کہ فلاں جگہ سے فلاں بینک سے فلاں بینک میں ٹرانزیکشن ہو رہی ہے۔ یعنی پوری دنیا پر اس وقت ان کا ہولڈ ہے۔ یہ ٹوٹ جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، اور مسلم ممالک اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں، حکومتیں جو کچھ کر رہی ہیں، اب کیا ہے، مسلم ممالک میں جتنے بھی عوام ہیں، عوام کا نقطہ نظر کچھ اور ہے، عوام کی خواہش اور چاہت کچھ اور ہوتی ہے، عوام کسی اور طرف جا رہی ہے، لیکن حکومت ان کو کسی اور طرف لے کر جاتی ہے۔ عوام الناس مجبور ہیں۔ آپ نے کہ ساری عوام کھڑی ہو کر ایک مطالبہ کرتی ہے، لیکن حکمران ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اس وقت یہ صورتحال نہیں ہوگی جب امریکہ ٹوٹ جائے گا اور امریکہ کا جو استعمار ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور اقوام متحدہ اس کا وجود ختم ہو جائے گا، اور پوری دنیا پر اس کا استعمار جب اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، تو اس وقت مسلم حکومتیں بھی آزاد ہوں اور پھر عوام بھی آزاد ہوں گے۔ لہذا پوری دنیا سے مسلمان جو ہیں وہ ہجرت کر کے مکہ المکرمہ
اور مدینہ منورہ میں امام مہدی کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے. کوئی ان کو نہیں روک سکے گا, کوئی حکومت نہیں روک سکے گی, کیونکہ یہ حالات بالکل چینج ہو چکے ہوں گے, یہ حالات نہیں ہوں گے. تو مسلمانوں کی قوت و طاقت, جب پوری دنیا کے مسلمان ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے, پھر کون ان کو, اسلحہ یہی ہوگا, وہ اسی اسلحے کے ساتھ لڑیں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا, اگرچہ حدیث میں یہ ہے کہ وہ اپنی تلوار کے ساتھ قتل کریں گے, لیکن نبی اکرم علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا, اس جو ہتھیار استعمال ہوتے تھے اسی روشنی میں آپ نے فرمایا ہے. ورنہ احادیث میں تو یہ بھی اشارے ملتے ہیں کہ جو دجال ہے اس کے پاس جو گدھا ہوگا, اس کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. تو اتنا بڑا گدھا کیسے ہوگا؟ چونکہ اس وقت گدھا یہ استعمال کیا جاتا تھا, سواری اسی کی تھی, آپ نے اسی کا نام لیا ہے, لیکن فرمایا کہ وہ ایسا نہیں ہوگا, اس کے کان بڑے بڑے ہوں گے, یعنی اس کے جو پر وقت جن کے بڑے بڑے پر ہوتے ہیں 40 فٹ کے, فرمایا اتنا بڑا اس کے کانوں کے درمیان, اس کے پروں کے درمیان فاصلہ ہوگا. تو احادیث میں ان کے اشارات ملتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسے حالات ہوں گے, یہی ساز و سامان ہوگا, یہی اسلحہ ہوگا, ترقی کی رفتار یہ نہیں ہوگی. اور قوت اور طاقت کا مرکز و محور اس وقت دنیا میں جو مغربی ممالک کے پاس ہے کہ وہ مرکز و محور بنے ہوئے ہیں, یہ مرکز و محور نہیں ہوگا. وہ شکست و ریخت سے دو چار ہوں گے. ان کی جو یعنی بہت زیادہ ترقی ہے یہ اس وقت زوال پذیر ہو چکی ہوگی. وہ خود کرائسس کا شکار ہوں گے, وہ خود محتاج ہوں گے, وہ خود مجبور ہوں گے. صرف اور صرف کیا ہے, ان کو فکر ہوگی اپنی صلیب کو بچانے کی فکر ہوگی. تو نبی اکرم علیہ السلام نے پیش گوئی فرمائی ہے کہ جب صلیبیوں کے ساتھ آخری مارکہ ہوگا, اس میں فتح کس کو ہوگی؟ مسلمانوں کی ہوگی. اور اس کے بعد پھر اگلا جو مارکہ ہے وہ فیصلہ کن مارکہ, جس کو آرمیگڈون کہا جاتا ہے, عربی میں اس کو ہرمجدون کہتے ہیں, اور احادیث میں جس کو ملاحم کہا گیا ہے, وہ شروع ہوگا یہودیوں کے خلاف. اور پھر آج وہ یہودی جو پوری دنیا میں سازش کر رہے ہیں, اور پوری دنیا میں قتل و غارت اور شر و فساد ان یہودیوں کی سازشوں کی وجہ یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. پھر دنیا کی کوئی چیز بھی کسی یہودی کو پناہ نہیں دے گی. اللہ پہاڑوں کو بھی قوت گویائی دیں گے, درختوں کو بھی دیں گے, ستونوں کو بھی دیں گے. ہر چیز بول کر کہے گی کہ اے مسلمان اور اے مومن, میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے اور آ کر اس کو قتل کر دو. یعنی یہودی کہیں بھی سر نہیں چھپا سکیں گے, کوئی چیز بھی ان کو پناہ نہیں دے گی, اور وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. یاد رکھیے کہ یہ جو علامات ہیں, بڑی بڑی علامات, ان کے ظہور سے پہلے جو فتنوں کا دور ہے, یہ انتہائی سنگین اور مشکل ترین قسم کا دور ہے. اور اس دور سے ہم گزر رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں, ہمیں چاہیے کہ ہم قیامت کے لیے تیاری کریں, ہمیں چاہیے کہ ہم کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں, کیونکہ ہمارے لیے جو مضمون کی کتاب اور نبی اکرم علیہ السلام کی سنت مطہرہ ہے, اگر ہم کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں گے, یقیناً ان فتنوں سے ہم محفوظ ہوں گے. مسلمان حکمرانوں کو چاہیے, مسلمان جرنیلوں کو چاہیے, مسلمان سائنسدانوں کو چاہیے کہ وہ ان کتاب الملاحم کو اپنے سامنے رکھیں, ان کا مطالعہ کریں, پڑھیں, اور پھر تجزیہ کریں کہ حالات کیسے ہوں گے, اور ہم نے ان حالات میں دشمنوں کا مقابلہ کیسے کرنا ہے, کیسے پیدا ہوں گے. کوئی چاہے یا نہ چاہے, کوئی بھی ان جنگوں کو روک نہیں سکتا, لیکن اس وقت وہی کامیاب ہوگا, وہی سرخرو ہوگا جو کتاب و سنت کی بنیاد پر کھڑا ہوگا. جس کے پاس کتاب و سنت کی بنیاد نہیں ہوگی, جیسا کہ حدیث میں آیا کہ ایک طرف مومن ہوں گے اور دوسری طرف منافق ہوں گے. جو کتاب و سنت کی بنیاد پر کھڑے ہوں گے وہ مومن ہوں گے, چھوڑ کر کسی اور بنیاد پر کھڑے ہوں گے وہ نفاق کے خیمے میں ہوں گے, نفاق کے گروپ میں ہوں گے, اور وہ ایمان سے محروم ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. مسلمان حکمرانوں کو اللہ تعالی بصیرت عطا فرمائے کہ وہ ان حالات کو سمجھیں اور اس کے لیے اس امت کو تیار کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.